نگراں حکومت کا غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بڑے اقدامات کا اعلان۔ ڈالر اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، منظم جرائم کے کارٹلز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سرکاری اہلکاروں کی سہولتکاروں سرپرستوں کی نشاندہی کر لی گئی۔ پالیسی اصلاحات جاری، اجناس کرنسی کے کاروبار کو تبدیل کیا جائے گا۔ جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بل ادا نہیں کرتے اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی۔ وزیر توانائی کا واضح اعلان۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگراں وزیر توانائی محمد علی نے کہا، ملک میں 589 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے یا بل ادا نہیں کیے جا رہے۔ ہمیں ملک میں ہونے والی بجلی کی چوری کو روکنا ہے۔ ملک بھر میں یوم دفاع و شہدائے پاکستان آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ جنگ ستمبر کے غازیوں شہداء نے جرأت و بہادری کی وہ لازوال داستانیں رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر کو مادر وطن کے ہزاروں بیٹوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک سرزمین کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ آج پوری قوم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ افواج پاکستان نے عوام اور فوج کے درمیان رشتے پر وار کرنے کی کوشش کو تحمل اور سمجھداری سے ناکام بنایا۔ مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ناگزیر ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر اپنے بیان میں آرمی چیف نے کہا کہ یوم دفاع الشہداء ہماری قومی عسکری تاریخ کی ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ دن ہمیں اپنی مسلح افواج کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے قومی یادگار شکرپڑیاں میں پروقار تقریب۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یادگار شہداء پر فاتحہ پڑھی اور پھول رکھے۔ کہا، شہداء ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں۔ شہداء اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کے مقروض ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی کا وطن کے دفاع کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ یوم دفاع و شہداء پر اپنے پیغام میں کہا، وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باب رقم کیا۔ ملکی سالمیت اور ترقی کے خلاف ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 6 ستمبر کے شہیدوں کو خراج عقیدت اپنے پیغام میں کہا، شہید قائد عوام ذوالفقار بھٹو نے ایٹمی پروگرام دے کر وطن کے دفاع کو یقینی بنایا۔ محترم بینظیر بھٹو شہید نے ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دے کر ملک کے دفاع کو مضبوط کیا۔ آج کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی ملک کی سلامتی اور سربلندی کے لیے اپنے بھرپور کردار نبھاتی رہے گی۔ پاکستانی قوم اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے متحد اور ہر وقت تیار ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم دفاع پر پیغام۔ کہا، 6 ستمبر کا دن ہماری قومی جرأت و بہادری کا استعارہ ہے۔ مسلح افواج کو بہادری اور قربانیوں پر سلام پیش کرتا ہوں۔ سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ ایف آئی اے کے وکلاء نے جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، 12 ستمبر کو دلائل مکمل کیے گئے تو اسی دن فیصلہ کر دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ 7 روز میں جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ ایشیا کپ کا وینیو تبدیل نہ کرانے اور مکمل ٹورنامنٹ پاکستان میں نہ ہونے دینے کے معاملے پر اے سی سی کے صدر جے شاہ نے ایک بار پھر نئی منطق پیش کر دی۔ اپنی منمانیوں کا ملبہ سب پر ڈالتے ہوئے کہا، تمام فل ممبرز، میڈیا، رائٹس ہولڈرز اور ان اسٹیڈیم رائٹس ہولڈرز پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں کھیلنے پر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ سیکیورٹی خدشات اور ملک کی معاشی صورتحال کی وجہ سے تھا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں بنگلے سے 40 لاکھ روپے سے زائد کی ڈکیتی، 10 تولے سے زائد سونا، 10 لاکھ روپے نقدی اور دیگر اشیاء لوٹ لی گئیں۔ متاثرہ شہری کی مدعیت میں درج مقدمے میں 3 ماسیاں زیر حراست۔ پولیس کا کہنا ہے تفتیش میں تینوں ماسیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سندھ بھر میں اسکول کل بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ صوبائی محکمہ تعلیم کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کیا۔ ملک بھر میں چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔
चहला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मौके पर 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुंच गए। इराक में पाकिस्तान के सफ़ीर अमजद अहमद अली का कहना है कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए 3 रोज़ा कैंप लगाया गया है। कैंप पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद है। सबील इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सिफारत खाने की जानिब से लगाई गई है। साइफर के मामले का मुस्तकिल जायजा लिया जा रहा है, ताहम मखसूस मामले पर बात नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल की वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, महकमा खारजा कांग्रेस में शराकतदारों पर कई मामलात पर मशवरा करता रहता है। और एशिया कप के छठे मैच में श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 2 रन से हरा दिया। 291 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 289 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। नेपाल के बाद अब अफगानिस्तान भी एशिया कप से बाहर। श्रीलंका सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद।